بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں۔ اسی لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اسی لیے تم اور ہوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو، اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 آیتوں میں آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، جو نیچے لکھی صورتوں میں بیان کرتا ہے کہ گیا کہ سورہ بقرہ، اعراف، اسرار، کہف اور طٰہٰ میں نام اور صفاتوں کے دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر و صاد میں صرف صفاتوں کا ذکر کے ساتھ، اور اگلے عمران، مائدہ اور مریم اور یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں انگنت نصیحتوں اور مثالوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے، پھر بھی کچھ اہم عبرتوں کی طرف سے اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید انگنت اور بے شمار ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی، چاہے وہ جتنی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرر ہو، ان تمام بھیدوں کو جان جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں انتہائی مقرر ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت کے جانکار نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی ساری حقیقت سامنے نہ آ گئی، وہ حیران و پریشان ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں و توجہ اگر کسی معمولی چیز کی
اور بھی ہو جائے تو یہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر پہنچ سکتی ہے اور صرف وہ بزرگی کے عہدے سے نوازی جا سکتی ہے۔ خاص کی ایک مٹھی کو دیکھیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے زمین کے خلیفہ ہونے کے منصب پر نظر ڈالیے اور پھر ان کے نبوت و رسالت کے منصب پر نظر ڈالیے، مگر اس کی توجہ کا فوزان بخش و اتفاق کی بدولت یا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی اتحاد کے مناسب بینظیر ہمتوں اور مسلطوں کے نظام سے جڑا ہوتا ہے۔ انسان کو اگرچہ ہر قسم کا شرف ملا اور ہر طرح کی بزرگی اور بڑکپن نصیب ہوا ہے، تو پھر بھی اس کی پیدائش اور طبعی کمزوریاں اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی اور بشر اور انسان ہونے کی وہ کمزوری اپنی جگہ باقی رہی۔ اصل میں یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام اس بزرگی اور بڑے درجے کے ہوتے ہوئے ایسی بھول لگا دی اور وہ ابلیس کے وسوسے میں آ گئے۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل شرم اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے اور اس کا بارگاہ تک پہنچانے میں ناامیدی کی آندھی گھٹی نہیں پڑتی۔ البتہ خلوص و صداقت شرط ہے کہ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک کی معافی اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو اور دنیا کی رحمت کا بھاری بھرکم دامن پھیلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ہے۔ قرآنی نظم حوا کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتاتی، اسی لیے باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی جیون ساتھی بنتی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم کی روایتوں میں بھی ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب مشہور تحقیق کرنے والے اور پارکھی علامہ قرطبی نے یہ بیان کیا کہ اصل میں عورت کی پیدائش کو پسلی سے تشبیہ
امہ دی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی ڈیٹ کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس کے کام لیا جاتا ہے اور اس کی ڈیٹ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور ملائم کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کے بکھرنے ٹوٹنے کی شکل پیدا ہوگی۔ مختصر یہ کہ اوپر کی آیتوں میں تفصیل سے تحقیق کرنے والوں کی رائے اس دوسری تفسیر کی اور سے مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی پیدائش کے بارے میں یہ حقیقت بھی بتاتا کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم کو نہ فرشتوں کی تخلیقی حقیقت بتائی گئی ہے اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ البتہ ہمارے لیے یہ یقین و اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو مان لیں اور ان کے مستقل مخلوق جانیں۔ اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے، جن کی پیدائش کی حقیقت کو ہم پوری طرح نہیں جانتے اور نہ عام انسان آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن قرآن حکیم نے جو تفصیل اس مخلوق کے بارے میں بتائی ہے، وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہے کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں اور اسی کی طرح شریعت پر چلنے کو مجبور بھی ان میں پیدا کرنے اور بڑھنے کا بھی سلسلہ ہے، اور ان میں نیک اور بد بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جن ہی کی نسل سے ہے اور ابلیس شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود یہ مان لیا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔